السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، آج ہمارا جو ہے لیسن نمبر درس الثامن عشر 18 نمبر لیسن ہے، لیکچر نمبر 73 ہے۔ بک جو ہے وہ جزء الثانی لدروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا، دروس لغہ عربیہ کا دوسرا جز ہے، اور یہ ہے ملخص اور خلاصہ 18 نمبر اصل کتاب کا عربی میں شرح ہے۔ یہ درس الثامن عشر، اس میں موضوع جو ہے جس پہ بات ہوگی، ہم پہلے یہ اس کا خلاصہ لے لیتے ہیں، پھر اصل سبق کی طرف آتے ہیں۔ اس میں حذف نون من الافعال الخمسہ للنصب، جب منصوب ہوگا فعل مضارع تو اس کا جو ہے وہ نون جو ہے افعال خمسہ میں سے، یہ جو فعل مضارع میں سے افعال خمسہ ہیں نیچے آئے گی ان کا بیان، وہ نون حذف ہو جائے گا جب اس پہ من عوامل نصب منصوب کرنے کے لیے جو پہلے ان یا لا جو ہے وہ یا لن یا کئی یا اذن جو پہلے آتے ہیں ان کے آنے سے۔ وبناء الفعل المضارع مسند الی نون النسوہ، نون النسوہ اگر ساتھ مل جائے فعل مضارع کے تو وہ مبنی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں 17 نمبر درس میں، تو مثالیں ابھی اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ مثالیں مثلاً جو ہیں حذف نون من الافعال الخمسہ للنصب، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ ماذا تریدون، یہ دیکھیں کیا تم چاہتے ہو، یہاں پہ ثبوت نون ہے کیونکہ فعل مضارع مرفوع ہے، لیکن جب اس پہ عامل آیا نصب کا ان تو تشترون جو ہے نون حذف ہو گیا۔ ماذا تریدون، کیا چاہتے ہو تم، یہ کہ ان تشترو کہ تم کیا خریدنا چاہتے ہو۔ تو یہاں پہ تشترو جو ہے یہ منصوب ہے، اور علامت نصب ہی حذف النون، یہ ہوگا اعراب۔ یا ہندو لن تخرجی، اصل تھا تخرجین، لن کی وجہ سے نون جو ہے حذف ہو گیا، تو یا ہندو لن تخرجی، اے ہند تم ہرگز نہیں نکل سکتی، تخرجی یہاں پہ منصوب جو ہے حذف النون ہے۔ الفعل المضارع معرب، فعل مضارع جو معرب ہوتا ہے، اذا دخلت علیہ نون النسوہ، معرب کا مطلب ہے جس کی حالت بدلتی رہتی ہے، آخر میں زیر زبر پیش جو ہے وہ چینج ہوتی رہے، یعنی کبھی زبر ہوگی تو کبھی جزم ہوگی کبھی پیش ہوگی، اسے معرب کہتے ہیں جس کی آخری حالت بدل جائے۔ اور مبنی کا مطلب ہے آخری حالت، یعنی زبر ہے تو زبر رہے گی، نون سکون ہے، جزم ہے تو جزم رہے گی، اسے مبنی کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے معرب اور مبنی کا۔ تو یہاں فعل مضارع معرب ہے، لیکن جب نون النسوہ آتی ہے، یعنی آخر میں جمع مؤنث کا صیغہ جو اس میں نون النسوہ آخر میں آتی ہے، صار مبنیا، یہ حالت واحد ہے کہ یہ مبنی ہو جاتا ہے فعل مضارع، مبنی علی السکون فی الرفع والجزم۔ تو مبنی علی السکون ہوگا حالت رفع میں ہو، جزم میں ہو، یعنی اس سے پہلے حرف جزم آ جائے یا حرف نصب آ جائے، تب بھی وہ مبنی علی السکون ہی ہوگا۔ طالبات یدرسن، اسٹوڈنٹ لڑکیاں جو ہیں پڑھتی ہیں۔ الطالبات لم یدرسن، نہیں پڑھتی، یہاں پہ بھی مبنی علی السکون ہے۔ الطالبات لن یدرسن، لم یدرسن یہ جزم ہے اس پہ، تو پھر بھی یہ مبنی رہے گا، اور لن یدرسن پھر بھی صیغہ وہی رہے گا، اس میں مبنی علی السکون ہوگا۔ یجب ان تدرسن، مخاطب جمع مؤنث کا ہے، واجب ہے کہ تم پڑھو، تم سیکھو، تم لڑکیوں کو، جمع مخاطب کا صیغہ تدرسنا، اس میں بھی جمع مؤنث جمع مؤنث نون النسوہ ہے، تو نون النسوہ یہاں رہے گا اور یہ مبنی علی السکون ہوگا۔ اذا دخلت لا نافیہ علی الفعل المضارع المنصوب فإن الفعل يبقى منصوبا لا يتغیر، اگر لا نافیہ داخل ہو، ناہیہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جزم ہوگا، اور لا نافیہ اگر آئے تو پھر وہ منصوب ہی رہے گا۔ فإن الفعل يبقى منصوبا لا يتغیر، وہ چینج نہیں ہوگا۔ تقول ارجو ان تدخل، ہم جیسے کہتے ہیں ان جو ہے حرف نصب ہے، ارجو ان تدخل، میں امید کرتا ہوں کہ تم داخل ہو جاؤ۔ ارجو اللہ تدخل، یہاں پہ اللہ تدخل، یہ اصل میں اصل اس کی اللہ ہے، کیا ہے، اللہ تدخل، تو یہ ان ہے، اور پھر لا نافیہ ہے، یہ ان کی وجہ سے جو ہے اللہ تدخل آیا ہے۔ کاف و تشبیہ، تشبیہ یعنی کسی کی طرح ہونا، تو کاف استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے عربی زبان میں۔ حرف و جر، یہ حرف جر ہے، یفید التشبیہ، جس کا فائدہ تشبیہ کا ہوتا ہے، فلاں فلاں کی مشابہ ہے۔ ہذہ المدرسہ، تو یہ مدرسہ کل مسجد، مسجد کی طرح ہے،
تو یہ کاف جو ہے حرف جر ہے اور یہ تشبیہ کے لیے کل مسجدی، انت کل اسدی آپ شیر کی طرح ہو، ساعتی کا میری گھڑی تمہاری گھڑی کی طرح ہے، حامد کسلان کا زمیلی ہی، حامد اپنے زمیل ساتھی کی طرح سست ہے۔ افعال الخمسہ ہیا کل فعل مضارع اتصلت به واو الجماع، افعال خمسہ کیا ہیں؟ ہر وہ فعل مضارع جس کے ساتھ واو الجماع یا الف اثنین یعنی واو الجماع ہو، یعنی جمع کے لیے جو واو استعمال ہوتی ہے، اور الف الاثنین تثنیہ کے لیے جو الف نون ساتھ لگتا ہے الف اثنین ہو، اور یا المخاطبہ یا مخاطب مؤنث واحد کے لیے یا مخاطبہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو صیغے ہیں یہ فعل انہیں افعال خمسہ کہا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے یدرسون جمع مؤنث جمع مذکر غائب کا صیغہ، تدرسون جمع مذکر مخاطب کا صیغہ، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یدرسان یہ تثنیہ غائب مذکر کا صیغہ، اور تدرسان تثنیہ مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ یدرسان تدرسان تثنیہ غائب مؤنث کا صیغہ، اور یہ مذکر کا۔ المخاطبہ تدرسین یہ مخاطبیہ اور مخاطبہ کا یہ صیغہ، یہ پانچ ان کو افعال خمسہ کہا جاتا ہے۔ افعال خمسہ علامت الرفع ثبوت النون، علامت الرفع جو ہے وہ نون آخر میں آئے گا جیسے یہ نظر آ رہا ہے، اور علامت النصب والجزم اگر پہلے حرف نصب یا جزم آئے گا تو یہ نون حذف ہو جائے گا آخر میں، تدرسا یدرسا یدرسو تدرسو نون ختم ہو جائے گا۔ معرب ای لا تتغیر حرکت و آخر ہو، معرب کا مطلب ہے کہ ای تتغیر حرکت و آخر، یا آخری حرکت اس کی زیر زبر جو چینج ہوگی۔ اب ضمہ فی الرفع یعنی رفعی حالت میں ضمہ ہوگا، والفتحہ فی النصب اور زبر ہوگی نصبی حالت میں، والسکون اور جزم ہوگی سکون ہوگا فی الجزمی جزمی حالت میں، مجزوم جب ہوگا وہ سکون ہوگا آخر میں۔ مبنی علی السکون، مبنی علی السکون کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یعنی ایک ہی حالت رہے گی، یبقى علی السکون فی الرفع والنصب والجزم، یعنی پہلے حالت حرف رفع آ جائے یا حرف نصب آ جائے وہ مبنی علی السکون ہی رہے گا، لا یتغیر، تغیر نہیں آئے گا مبنی میں۔ یہ تھا خلاصہ ہمارے درس کا۔ اب ہم لیسن کی طرف، اصل کتاب کی طرف آتے ہیں۔ الدرس الثامن عشر، 18واں لیسن۔ حامد لزوجتہ، حامد اپنی بیوی کو کہتا ہے، این تریدین ان تذهبی بعد صلاة العصر، کہاں تم جانا چاہتی ہو عصر کی نماز کے بعد۔ تریدین یہاں پہ نون ثبوت نون ہے رفعی حالت میں، ان تذهبی یہ حرف حالت ان جو ہے آ گیا ہے اور یہ نواصب میں سے ہے، تو تذهبی ثبوت نون نہیں ہے، یہاں حذف نون اس کی حالت نصبی ہے۔ کہاں جانا چاہتی ہو نماز عصر کے بعد۔ آمنہ ارید ان ازور جارتنا، میں چاہتی ہوں کہ میں زیارت کروں اپنی ہمسائی کی، التی زارتنی امس، جس نے زیارت کی کل ہماری، امس کل کو کہتے ہیں۔ ارید ان ازورا، یہاں پہ دیکھیں یہ فعل مضارع ہے، متکلم واحد کا صیغہ ہے، اور یہاں پہ ازورا آیا ہے ان کی وجہ سے، ان ناصبہ ہے، تو اس میں کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے نہیں اس لیے ظاہری طور پہ اس میں نصب آیا ہے۔ ارید ان ازورا۔ حامد ایمکنکی ان ترجعی قبل صلاة العصر، ایمکنکی کیا ممکن ہے تمہارے لیے کہ تو لوٹ آئے، یہاں پہ ترجعی فعل مضارع ترجعین تھا، نون حذف ہو گیا اور یہ ان ناصبہ کی وجہ سے حرف نصب ہے، کہ یہ کہ تو لوٹ آئے، ایمکنکی ان ترجعی قبل صلاة المغرب، مغرب سے پہلے کیا آ سکتی ہو۔ آمینہ یمکن انشاءاللہ، ممکن ہے انشاءاللہ، یہ فعل مضارع رفعی حالت میں ہے۔ حامد ارجو ان تغسیلی قمیصی، امید کرتا ہوں کہ آپ دھو دو گی میری قمیص کو۔ تغسیلی نون حذف ہے یہاں پہ ان کی وجہ سے، حرف نصب کی وجہ سے۔ الابیض سفید، بعد رجوعکی من عند الجارتی، لوٹنے کے بعد ہمسائی کے پاس سے، الجارہ ہمسائی۔ آمینہ، آمینہ کہتی ہے سأغسلہ وأکویہ انشاءاللہ، میں اسے دھو دوں گی اور
استری بھی کر دوں گی، اکوی ہی استری بھی کر دوں گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ حامد این تریدون ان تذهبوا الآن یا ابنائی، کہاں جانا چاہتے ہو اے بیٹو ابھی؟ یہ ان تذهبوا یہاں نون حذف ہو گیا ہے ان کی وجہ سے۔ ان تذهبوا الآن، اب کہاں جانا چاہتے ہو اے ابنائی بیٹو؟ الابنا جواب دیتے ہیں بیٹے، نذهب الآن الى المسجد، اب ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ وبعد الصلاة، اور نماز کے بعد، نرید ہم چاہتے ہیں، ان نذهب کہ ہم جائیں، نذهب حرف نصب ہے یہ ان کی وجہ سے، ان نذهب الى السوق، اس کے بعد ہم جانا چاہتے ہیں بازار، لنشتری لام تعلیل ہے اور اس لیے لنشتری یا کے اوپر فعل مضارع منصوب ہے یہاں پہ، لنشتری اقلاما پینسلیں، و دفاتر اور رجسٹر، و مساطر اور سکیلز لائنیں لگانے کے لیے جو ہوتے ہیں سکیلز، تو ہم یہ چیزیں خریدنے کے لیے بازار جانا چاہتے ہیں۔ حامد این زملاؤکم، تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ ما جاء اليوم لزیارتکم، کیا نہیں آئے وہ آج تمہاری زیارت کے لیے؟ کعادتہم کل اسبوع، ان کی عادت ہے، ان کی عادت کی طرح، کل اسبوع ہر ہفتہ، یعنی ہر ہفتے وہ زیارت کرتے ہیں، آج نہیں ہے۔ کعادتہم کاف تشبیہ ہے یہاں پہ، تو کعادتہم اس لیے عادتی آیا ہے، کاف حرف جر ہے اور تشبیہ ہے، یعنی ان کی عادت کی طرح، جیسے ان کی عادت ہے کہ وہ ہر ہفتے آتے ہیں ہم زیارت کے لیے۔ الابناء ارادوا ان يذهبوا اليوم الى المتحف، ارادہ انہوں نے کیا کہ وہ چلے جائیں، آج جائیں الى المتحف میوزیم کی طرف، جہاں تاریخی کتاب چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، متحف۔ حامد یا بناتی، حامد اب بیٹیوں کو مخاطب ہے، انا الان اذهب الى المستشفى لعیادت سلمى، میں ابھی جا رہا ہوں مستشفیٰ جاتا ہوں، ہاسپٹل، لعیادت سلمى، سلمہ کی عیادت، بیمار پرسی کے لیے۔ اتردنا ان تذهبنا معی، یہاں پہ بھی یہ نون نسوہ ہے، یہاں پہ بھی نون نسوہ ہے، رفعی حالت ہے، ثبوت النون۔ اتردنا کیا تم چاہتی ہو، ان تذهبنا معی کہ تم میرے ساتھ جاؤ، یہ جمع مخاطب مؤنث کا صیغہ ہے، نون النسوہ ہے اور یہ مبنی علی السکون ہے۔ البنات، نعم بنات کہتے ہیں جی ہاں۔ حامد ماذا تريدنا ان تاخذنا لها، کیا تم چاہتی ہو اس کے لیے لینا، یہاں پہ بھی نون النسوہ ہے، یہاں پہ بھی نون النسوہ ہے۔ البنات نريد ان ناخذ معنا علبة الحلوى، ہم چاہتی ہیں کہ ہم ساتھ اپنے ساتھ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے جائیں، علبة الحلوى، هذه یہ، ان ناخذ، ان سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا، بے شک سلمہ جو ہے بہت پسند کرتی ہے یہ مٹھائی جو ہے۔ ان سلمى، یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ شروع میں انا آتا ہے اور درمیان میں انا آتا ہے، کیونکہ یہاں استئناف ہو رہا ہے کہ بے شک ان سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا، یہ حلاوہ یہ حلوہ یہ مٹھائی اسے بہت پسند ہے۔ حامد اتردنا ان تاخذنا شيئا آخر، حامد کہتا ہے کہ تم چاہتی ہو کوئی اور چیز بھی لینا ساتھ؟ تردنا نون النسوہ، یہاں پہ بھی نون النسوہ، جمع مؤنث مخاطب نساء اناث، اور یہاں پہ بھی جمع مؤنث مخاطب اناث، جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ تاخذنا تردنا، ثبوت نون حالت رفعی ہے یہ، سوری یہ یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ مبنی علی السکون ہے، تاخذنا اور تردنا۔ البنات نريد ان ناخذ هذه المجلة وهذه الكتب وهذه الملابس، ہم چاہتے ہیں لے کے جانا یہ میگزین اور یہ کتاب اور یہ کپڑے۔ حامد ارجو اللہ تاخذنا هذه الاشیاء كلها، میں امید کرتا ہوں کہ ساری چیزیں نہ لے کے جائیں۔ اللہ تاخذنا، یہاں پہ بھی نون نسوہ ہے مبنی علی السکون، اور یہ حالت جو ہے نسبی ہے۔ ان لا، یہ ہے ان اور لا اکٹھا، اللہ تاخذنا هذه الاشیاء كلها، ساری چیزیں نہ لے کے جاؤ۔ فإن المستشفى، بے شک مستشفى ہاسپٹل، لا يسمح بدخول اشیاء كثيرة، ہاسپٹل اجازت نہیں دیتا زیادہ چیزوں کو داخلے کی۔ این خدیجۃ و عائشۃ، خدیجہ اور عائشہ کہاں ہے؟ و ام کلثوم، اور ام کلثوم کہاں ہے؟ ایوریدنا یذهبن معنا، کیا وہ چاہتی ہیں ہمارے ساتھ جانا؟ ایوریدنا، یہاں پہ بھی نون النسوہ ہے، یذهبن نون النسوہ ہے۔ احدى البنات، ایک بیٹی کہتی ہے لا ادری این ہن، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں۔
اظن انہن ما رجعن من المدرسۃ، میں میرا گمان ہے کہ انہن ما رجعن کہ وہ لوٹی نہیں ہے، ما رجعن فعل ماضی ہے یہاں پہ، ما رجعن من المدرسۃ اسکول سے، حامد حیا یا بنات، حامد کہتا چلو اے بیٹیو، حیا بنا یا بناتی، آؤ میرے ساتھ، بنا ساتھ، حیا چلو، یا بناتی اے بیٹیو۔ تو تمرین ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے لغت عربیہ کو آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔